علمدار کربلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے باوجود غازی کیوں کہا جاتا ہے؟ کربلا میں دی گئی قربانیوں کی اتنی طویل داستان ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کی تازگی میں کمی آئی ہے اور نہ ہی اس کے انقلابی جوش و خروش پر زمانے کے تغیرات نے اپنا کوئی اثر دکھایا ہے۔ سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے جس انداز میں راہ حق میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، زمانہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان شہداء میں ایک نمایاں نام حضرت عباس علمدار کا بھی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے علمداری کے منصب کو وہ مقام عطا کر دیا کہ آج اگر مطلقاً یعنی صرف علمدار کہا جائے تو ذہنوں میں حضرت عباس ابن حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تصور آتا ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات کی بھی تشریح کرتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے باوجود غازی کیوں کہا جاتا ہے۔ دراصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لقب سے اس لیے پکارا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر کو گھاٹ سے پسپا کر کے نہر القمہ پر قبضہ کر لیا تھا اور وقت شہادت اپنے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا بلکہ یہیں القمہ کے ساحل پر چھوڑ دیجیے گا۔ اس وصیت کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر آج ایک بڑی وجہ دنیا کے سامنے ہے کہ القمہ پر آج تک عباس کا علم لہرا رہا ہے اور یہ منظر تقریباً سارا میڈیا ہر سال محرم میں دکھاتا ہے۔ نہر پر اسی قبضے کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غازی عباس اور غازی علمدار کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب کنور بن ہاشم بھی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی ہی میں قد و قامت میں اپنے دوسرے ہم سن و سال بچوں سے بڑے دکھائی دیتے تھے اور بہت حسین تھے۔ ایک جنگ میں جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال سے زیادہ کے نہ تھے، دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے رجز پڑھتے ہوئے لشکر سے باہر نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن اور مردانہ وجاہت دیکھ کر دونوں لشکروں کے سپاہی مبہوت رہ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی تو مسکرا کر بلند آواز سے فرمایا، یہ عباس ہم بنی ہاشم کا چاند ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔